نواز شریف بڑا دل کریں، وزیر اعظم بننے والا چکر چھوڑیں، صدر بن جائیں۔ زمینی حقائق اور نواز شریف کو جانتے ہوئے کہوں گا کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بنے۔ میں نہیں چاہتا وہ چوتھی بار پھر نکالے جائیں۔ سربراہ قائمہ کمیٹی دفاع مشاہد حسین سید کہتے ہیں 6 میں سے 3 وزراء اعظم کو جیل جانا پڑا۔ اب ہائیبرڈ پلس سسٹم ہے جس میں نواز شریف کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ جو زیادہ فیورٹ تھے اب وہ کم رہ گئے ہیں۔ یہ پیاروں کی لڑائی ہے۔ یہ واضح ہے سب کو کچھ نہ کچھ ملے گا، قومی حکومت بنے گی۔ بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس کو الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ سب تیار ہیں کہ جو جس دائرے میں وہ کام کریں گی وہ انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری حقیقت جو نظر آ رہی ہے اس وقت کہ شاید کوئی ایک سیاسی جماعت مکمل اکثریت حاصل نہ کر سکے۔ میاں صاحب کا ہم سمجھیں کہ ابھی بھی وہ وزیر اعظم چوتھی دفعہ ہیں یا ان کے چانسز اب؟ دیکھیں جی، میاں صاحب پارٹی کے لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے۔ زمینی حقائق دیکھ کے میاں صاحب کو جانتے ہوئے اور ملک کے بقا کی خاطر میں کہوں گا کہ وہ یہ وزیر اعظم والا چکر چھوڑ دیں۔ یہ عہدہ جو ہے یہ ویسے بھی پچھلے 6 سال میں 6 وزیر اعظم ہوئے ہیں پاکستان کے، اور اس میں سے 3 میں تو کو جیل جانا پڑا پرائم منسٹرشپ کے بعد، 6 میں سے۔ تو بہتر ہے میاں صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں، آرام سے سکون سے رہیں، سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز۔ یہ وزارت عظمیٰ کے چکروں میں نہ پھنسیں، کیونکہ ان کا میرے خیال میں گزارا نہیں ہوگا اس موجودہ سسٹم میں۔ میاں صاحب بادشاہ کا ہے، دبنگ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، وہ بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ نیوکلیئر کا فیصلہ انہوں نے کیا، سی پیک کا کیا۔ اس موجودہ دور میں جیسے میں نے کہا کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے، یہ ہائیبرڈ پلس ہے اب پاکستان میں۔ تو اس میں بہتر ہوگا ان کے لیے بھی، ان کی پارٹی کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی، کہ وہ اب آرام سے ہیڈ آف اسٹیٹ سربراہ مملکت ہو بن جائے، اور پرائم منسٹر کسی اور کو بلا لیں، ان کے بڑے اچھے رفیق ہیں، رفقا، تو کیوں نہیں بڑا دل کریں۔ باقی اور سب کو بہتر ہے نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے، کولیشن گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے چوتھی دفعہ کیا ہوگا؟ کوئی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں نام آ جائے گا یا اولمپکس میں کوئی گولڈ میڈل مل جائے گا؟ کیا کر لیں گے؟ یہ نہ ہونا کہ 3 دفعہ بننے کے بعد چوتھی دفعہ پھر نکالے جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ سٹیج آئے۔ آپ نے 3-4 مہینے پہلے بڑا زبردست ہمیں انٹرویو دیا، کافی چیزیں اس میں ہم نے بعد میں دیکھی، ہوتی ہوئی بھی دیکھی۔ تو آپ نے اس میں بڑی خاص بات کی تھی کہ مدر آف آل ڈیلز ہوگی۔ ہم سمجھیں کہ مدر آف آل ڈیلز شروع ہو چکی ہے۔ شروع سے 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں، جن کو آپ لے کے آتے ہیں ان کو پھر ہم نکالتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے انہی سے آپ پھر ایک ڈیل بھی کرتے ہیں۔ جو لڑائی بھی ہوتی ہے کئی دفعہ وہ پھر معافی نامہ بھی ہو جاتا ہے۔ آفٹر وہی جنرل باجوہ تھا جو کہتا رہا کہ یہ کرپٹ ہیں، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، اور اس کے بعد ان سے جفا بھی ڈالا گیا، اور جن کو وہ ہیرو کہتے تھے ان کو زیرو بنایا، پھر اپنی نلائکیوں سے زیرو سے پھر ہیرو بنایا۔ تو اتنا بڑا گیپ جو ہے نا ایلیٹ اور اسٹریٹ میں نہیں ہو سکتا انڈیفینیٹلی۔ تو یہ ایلیٹ اور اسٹریٹ میں گیپ جو ہے، خلا جو ہے، اس کو برج کرنا پڑے گا۔ تو برج ہو رہا ہے، محل ہو جائے گا، شروع ہو گیا۔ مطلب کسی طریقے سے چینل تو گفتگو ہوتا ہے۔ آرمی چیف امریکہ گئے، اس امریکہ کے دورے میں بڑا خوشگوار دورہ رہا، بڑا اچھا دورہ رہا، لوگوں سے گپ شپ ہوئی۔ دیکھیں نا، جو کئی فیورٹس بڑے تھے اب تھوڑے سے کم فیورٹ ہو جاتے ہیں، پھر جو فیورٹ نہیں تھے وہ ویسے بھی ایک لا آف نیچر بھی ہے، حالات پکے نہیں رہتے، ساری عمر نہیں رہتے۔ اٹس اے کورل امنگ لورز، وہ ان کے فیورٹ پروڈکٹ بھی سارا کچھ، پھر وہ کئی دفعہ کہتا ہے کہ تم واپس آ جاؤ تو میں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مدر آف آل ڈیلز کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا کسی نہ کسی سچویشن میں۔ تینوں قومی جماعت ہیں، میں جماعت کی بات کر رہا ہوں، پارٹی، اور تینوں کا ایک بیس ہے۔ اب دیکھیں نا اس وقت جو حالات ہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ مختلف زیادہ فرنٹس کھول دیں۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں ہے، جس کا بارڈر ملتا ہے افغانستان کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کی حکومت کے تعلقات خراب ہیں، اور ایک جماعت ایسی بھی ہے جو
जब शुरू होता है उनका जलसा तो कौमी तराना बजता है, कायद आजम का जिक्र होता है, अल्लामा इकबाल का जिक्र होता है, तो एक कौमी जमात तो है ना। तो इस पस मंजर में उसको बाईपास या इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसमें कौमी सियासत के हवाले से कौमी सलामती भी को भी मद्देनजर रखा जाता है, क्योंकि सियासी जमातें मुल्क को जोड़ती हैं। तो इसलिए अल्टीमेटली सबको कुछ मिलेगा। यस, एब्सोल्युटली, ये भी क्लियर हो जाए। जिस दिन मियां साहब और मरियम वापस आए हैं 13 जुलाई को, जिस तरीके से उनको एयरपोर्ट में डील किया गया, हम शाह महमूद साहब की बात करते हैं, वो भी ज्यादती थी, वो भी मियां साहब को जिस तरह धक्का दिया गया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, एक जमाना था मियां साहब को हथकड़ी लगाई गई। जी जी जी, इट्स शेमफुल। ये हुआ नहीं था। राना सनाउल्लाह से क्या हुआ था? लेकिन हमें सबक क्या सीखना चाहिए? उस वक्त पीटीआई वाले खुशियां मना रहे थे, अब दूसरे लोग तो ये नहीं। उन्होंने क्या कहा था मोहम्मद बख्श ने कि खुशी ना मनाइयो, सजना ने भी मर जाना है। मतलब है कि ये बड़ी विजडम है हजारों साल की। सब ने तौबा कर ली है, सब ने नए हालात पर एक्सेप्ट कर लिया है, बल्कि उस कबूलियत की वजह से ही उनकी कबूलियत हुई है। मैं बिलीव करता हूं कि जिस पोजीशन में भी हो, चाहे सहाफी हो या सियासतदान हो, आप कलमा हक कहें। मैंने वाहिद बंदा था, जब सब डरे हुए थे, सब फैजियाब होने चाह रहे थे ये पीटीआई के दौर में, मैंने कहा था कि मियां साहब सियासी कैदी हैं। पार्लियामेंट के अंदर मैंने कहा था और ज्यादती हो रही है। और फिर मैंने शहबाज शरीफ को कहा, मैंने कहा ये व्हाइट पेपर मैं तैयार करता हूं, मैं लिखता हूं। उन्होंने कहा, वो बाद में सब ये रख गए और लिखा ही नहीं भाई। 7 अक्टूबर के बाद पूरा मशरकी वस्ता तब्दील हो गया है। इजराइल का जो एक भरम था वो खत्म हो गया है। इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो फेल हो गई है। तो वो लोग कमाल कर दिए। मैं तो समझता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं इजराइल का। तो अब तो कहते हैं कि फलस्तीनी रियासत के बगैर कोई पायदार अमन कायम ही नहीं हो सकता। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने अपने पार्टी कायद नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि सदर बन जाएं, नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, वजीर आजम बनने वाला चक्कर छोड़ें। जमीनी हकायक और नवाज शरीफ को जानते हुए कहूंगा कि वो हेड ऑफ स्टेट बने। मैं नहीं चाहता वो चौथी बार फिर निकाले जाए।